السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کا ایک نئے سبق میں پھر دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جو بھائی بہن بھی ہمارے کلاس لے رہے ہیں ان سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ جن لوگوں نے نورانی قاعدہ لے رکھا ہے وہ اپنا نورانی قاعدہ اوپن کر لیں، اور جن لوگوں نے اپنی اپلیکیشن کر رکھی ہے وہ اپلیکیشن اپنی اوپن کر لیں۔ آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 24 آج ہم پڑھیں گے۔ ادغام یرملون، تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے یہ۔ اچھا، اس کے اندر تھوڑا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے، اس کے اندر ایک ترتیب ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ان سب کے اندر ایک ہی چیز بتائی ہے۔ اظہار کے قاعدے کے اندر بھی ایک ہی طریقے سے اظہار ہو جاتا ہے، حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آتا ہے۔ اخفا کے قاعدے میں اخفا ہو جاتا ہے، 15 لفظوں میں سے کوئی لفظ آتا ہے اگر۔ اور قلب کا جو قاعدہ بتایا تھا آپ کو اقلاب کا، اس سے پچھلی والی ویڈیو میں، اس کے اندر صرف ایک لفظ ہوتا ہے با۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اقلاب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تھوڑا الگ مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ادغام یرملون۔ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن کو لکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا چوتھا قاعدہ ہے، اس کا نام ہے ادغام یرملون۔ ادغام یرملون، یرملون جو ہے وہ یرملون کے اندر جو لفظ ہیں وہ حروف ادغام ہیں، وہ ان سب کو ملا کے یرملون بنتا ہے۔ تو ادغام یرملون کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 6 لفظ ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہم حروف ادغام۔ پہلا ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ دیکھیے یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف ادغام کہلاتے ہیں۔ ان کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو وہ یرملون بن جاتا ہے، اس لیے اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ادغام یرملون کے اندر 2 طریقے کے ادغام ہوتے ہیں۔ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھیں۔ ادغام تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، آگے لکھیں ادغام یرملون۔ اب لکھیں حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ اچھا، ان 6 لفظوں کے اندر 2 لفظوں کا ادغام الگ ہوتا ہے اور 4 لفظوں کا ادغام الگ ہوتا ہے۔ اچھا، جو 2 لفظ ہیں جن کا ادغام الگ ہوتا ہے وہ ہیں را اور لام۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے ادغام را، ایسے ہی اس کے نیچے ہے ادغام لام۔ تو یہ لام اور را آپ نکال دیں ان والے 6 لفظوں میں سے جو آپ نے لکھے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب آپ اس میں سے را اور لام نکال دیں گے تو 4 لفظ بچیں گے، یا، واو، میم، نون بچیں گے۔ تو یا، واو، میم، نون کا جو ادغام ہے وہ الگ ہوتا ہے، را اور لام کا جو ادغام ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے دونوں کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ را اور لام والا جو ادغام ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی آگے ڈیفینیشن لکھ لیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ پہلے تو انہوں نے یہ بتایا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، پھر آگے بتا رہے ہیں تو لام اور را کی صورت میں، یعنی کہ جو لام اور را والا ادغام ہوگا تنوین اور نون ساکن کے بعد جب لام اور را آئے گا تو اس صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلیے جیسے نیچے دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ لام اور را والا ادغام میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئیں گے، اگر یا، واو، میم، نون میں سے کوئی لفظ آتا ہے تو وہ ادغام آگے والے سبق میں آپ کو پڑھایا جائے گا، اس کا نام اور اس کا طریقہ وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو 2 لفظوں والا ادغام سمجھا رہے ہیں جو را اور لام کا ہے۔ تو را اور لام والے ادغام کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ادغام یرملون میں ہی آتا ہے یہ۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ادغام یرملون ہے یہ، اور لام اور را والے ادغام کو ادغام بلا غنہ کہیں گے اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے بلا غنہ اس کو کہتے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دال کے اوپر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، دال کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، اس کے بعد تنوین کے بعد را آ رہا ہے یہاں پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے یہ، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے ہمیں لام اور را۔ تو تنوین آ گئی دال پہ اور دال کے بعد آ گیا را، تو یہ سیدھا اس کو ہم اس کے اندر ملا کر پڑھیں گے۔ دال، را، 2 پیش در، تو یہ یہاں پہ کوئی غنہ اخفا نہیں ہوگا، یہ سیدھا ملا کے پڑھ لیا جائے گا، بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ محمد رسول اللہ،
تو یہاں دال کے بعد جب را، تنوین کے بعد جب را آیا تو یہاں پہ ادغام را ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا، ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی آگے والے میں دیکھیں، میم را زیر مر ہو جائے گا یہ۔ اچھا، میم را زیر مر میں کہاں ہم ادغام تلاش کریں گے؟ نون ساکن ہے، یہ رہا نون ساکن، نون ساکن کے بعد را آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ بھی ادغام را ہو رہا ہے، یہاں پہ بلا غنہ کے ہم ملا کر پڑھیں گے، یہاں کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نیچے والے اس کے اندر آپ دیکھیں، تنوین ہے فا کے اوپر۔ اچھا، یہاں پیچھے میں نے آپ کو تنوین کی مثال دے دی اور نون ساکن کی مثال دے دی۔ یہاں تنوین کے بعد را آیا حروف یرملون میں سے، یہاں نون ساکن کے بعد را آیا، دونوں کنڈیشن میں ہم نے اس کو ملا کے پڑھا، کوئی غنہ کوئی اخفا نہیں۔ ایسے ہی نیچے والی لائن میں دیکھیں آپ، فا کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد را آ گیا، تو یہاں پہ بھی ملا کے پڑھیں گے، فر ہو جائے گا یہ فر، یہاں پہ بھی کوئی غنہ نہیں ہے، تو اس کو ہم پورا پڑھیں گے۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوفر را، حا یا زر حی، رؤوف الرحی، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم۔ اسی طریقے سے آگے تا کے نیچے بھی تنوین ہے اور اس کے بعد را آ گیا، تو یہاں پہ بھی اس کو ہم ملا دیں گے، تر ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ بہت آسان قاعدہ ہے، عیشت راضیۃ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، سیم اسی طریقے سے ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام لام والا، ٹھیک ہے۔ ادغام لام کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی غنہ نہیں کوئی اخفا نہیں، اس کو سیدھا ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ میم لام زیر مل، نون ساکن کے بعد لام آیا تو ملا کے پڑھیں گے میم کو لام سے، اور یہاں کوئی غنہ اخفا نہیں ہوگا۔ مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، لام کے اوپر تنوین ہے، پھر تنوین کے بعد لام آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ بھی ملا کے پڑھیں گے، کل لہو۔ ایسے ہی نون ساکن کے بعد پھر لام آ گیا، دیکھیں کاف لام میں مل جائے گا، یہاں پہ بھی غنہ اخفا نہیں ہوگا، یکل لہو۔ اسی طریقے سے آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے، نیچے والی لائن کے اندر بھی انہوں نے سب یہی مثال دے رکھی ہیں، نیچے دیکھیں آپ، رزق لکم، اف لکم، من لبن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ دونوں قاعدے لکھ لینا ہے اسی ترتیب سے، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ بہت بہترین طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں تو آگے نیکسٹ والے سبق کے اوپر آپ جائیں۔ چلیے ایک بار اس کو ہم ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم اس کی ہجے کریں گے پہلے، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، محمد الرا، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، حاضر ہی، محمد الرسول اللہ۔ آیت کریں گے تو یہ رسول اللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی آگے ہجے کریں، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اسی طریقے سے آپ کو اس والے پورے سبق کو ہجے کر کے پڑھ لینا ہے خود سے، میں آپ کو روانی پڑھوا دیتا ہوں پورا سبق، اور آپ اس کی ہجے کریں اور روانی دونوں طریقے سے اس کو آپ پڑھیں۔ رؤوف الرحیم، عیشت راضیۃ، آیت کریں گے تو راضیہ، چلیں، من لدنہ، کل لہ، یکن لہ، رزقا لکم، اف لکم، من لبن۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، بہت بہترین کر کے پختہ کر کے، پھر آپ اس کے اندر ادغام کی پہچان کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کون سا ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام تام اور ادغام بلا غنہ کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے، لام اور را والا جو ادغام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر دیں، جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کی نیت سے آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا
اور دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھنا بآسانی سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔